دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ جس کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس مہینے میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا سارے واقعات کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، جو پوری امت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بڑی سعادت اور خیر کا ذریعہ بنا ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسا واقعہ ہے جس پر انسان خوشی جتنی منا سکتا ہو منائے۔ وہ ایسی مبارک ساعتیں ہیں کہ اس میں انسان اظہار محبت میں جو کچھ کر سکتا ہو کرے، اور اپنی فدائیت، فنائیت، وارفتگی، محبت کے جو نذرانے پیش کر سکتا ہو پیش کرے۔ لیکن ایک بات بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ ہے، اسلام میں چیزیں منانے کی نہیں ہوتی، ماننے کی ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر ماننے کا حکم ہے، منانے کا حکم نہیں ہے۔ مناتے تو سب ہیں اور سب کچھ مناتے ہیں، مانتے کم ہیں اور خاص چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے، ان کی سن کر چلتا ہے، ان کے کہنے اور فرمان پر چلتا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے اس کو پورا کرتا ہے، جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، جس سے روکا ہے اس سے بچتا ہے۔ یہ اصل میں اسلام کی محبت کا صحیح مفہوم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح تقاضا ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت جس میں جتنی زیادہ ہوگی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زیادہ ہوگی۔ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے کا جذبہ زیادہ ہوگا، اس کا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہمارے یہاں معیار یہ ہے، کرائیٹیریا یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اس پر چیزوں کو سمجھنا ہے اور رکھ کر دیکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو حضور سے محبت نہیں، اس کو اللہ سے محبت نہیں، جس کو حضور سے محبت نہیں، اس کو اسلام سے محبت نہیں۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر یوں کہوں، جس مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کو اپنے آپ سے محبت نہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ناتمام ہے، نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ وہ ایمان ہی نہیں جس کے جزء کے، جس کے عنصر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے وصف ہو رہی ہے۔ اظہار محبت یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔ محبت کو ظاہر کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اور محبت کا اعلان کرنا، اور محبت کو ثابت کرنا، پروف کرنا، یہ ایک مومن کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ زبان سے بھی اس محبت کا اعلان ضروری ہے، عمل سے بھی اس محبت کا اظہار ضروری ہے، پوری زندگی اور کیریکٹر سے اس محبت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہی معیار حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ احادیث میں بھی اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو برابر سے جوڑ کے دکھایا گیا ہے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، عقیدے کے مسائل کے اندر جو رتبہ ہے، جو فرق الوہیت اور فرق نبوت ہے، اس کا یقین رکھنا تو ضروری ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے، اگر حضور کو مقام دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور حضور کے مقام کو اللہ کے مقام سے جوڑا جائے تو شرک ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا، ماشاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسا اللہ نے چاہا اور جیسا آپ نے چاہا ویسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت بولو،
اس طرح بولو ماشاء اللہ ثم شئت، جیسا اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے جیسا چاہا ویسا ہو۔ پھر یہ اضافہ ترکیب کے لیے رکھنا ضروری ہے عقیدے کے مسئلے میں، شرک کا جہاں امکان ہو وہاں یہ وضاحت ضروری ہے، لیکن احادیث میں جہاں محبت کا ذکر ہے، اطاعت کا ذکر ہے، وہاں اللہ اور اس کو رسول کو برابر سے جوڑ کے دکھایا گیا ہے۔ فَلَا مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔ تین چیزیں جن کی وجہ سے انسان کو ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی محبت سے زیادہ ہو جائے۔ یہاں محبت دونوں کی برابر سے ذکر کی گئی اور ان کے مقابلے میں دوسری دنیا کی ساری محبت کو رکھا گیا ہے۔ ایک پڑھنے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دوسرے پڑھنے میں دنیا کی ساری محبتیں، یہ محبت غالب آ جائے تو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے بال بچوں، اپنے ماں باپ اور اپنے بیویوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ سخت پیاس کے وقت میں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کی جو چاہت ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، انسان کے اندر رغبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کی ذات کی محبت سے، اس کے والد کی محبت سے، اس کے بچے کی محبت سے اور سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ نہ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، میرے باپ، میرے بیٹے، ساری دنیا کے لوگوں کی محبت سے زیادہ محبت تو ہے آپ کی، لیکن مجھے اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر نہیں، ابھی ایمان پورا نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے تب ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے رسول اب مجھے اپنے سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ معیار ہے، اس محبت کے معیار پر جب انسان پہنچتا ہے تب محبت ثابت ہوتی ہے۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے مومن کے پاس۔ ایک مومن کے سینے میں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہو سکتا ہے محبت کے قبیل کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا اللہ کے رسول جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، ہم بیتاب ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھنے بغیر چین نہیں ملتا ہے، تو ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور ہم پھر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر چاہت ہوتی ہے اور جوش مارتی محبت، جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیں، آگے دیدار کر لیتے ہیں اور جا کر سکون پا جاتے ہیں۔ لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جب موت آ جائے گی آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اگر مجھے جنت مل گئی تو میں تو کہاں اور آپ کہاں، میں کیسے آپ کا دیدار کر پاؤں گا، وہاں کیسے آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ سکوں گا اور وہاں کیسے اپنی تسلیم کر سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، اگر تو سچا ہے اپنی بات میں تو انت مع من احببت، تو وہاں پہ بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تو دنیا میں محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے خوشی ہوئی ہے وہ اس حدیث سے ہوئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ابو بکر سے سچی محبت، عمر سے سچی محبت، عثمان سے سچی محبت، علی سے سچی محبت، تو
قیامت میں ان کا ساتھ ہمیں مل جائے گا۔ محبت کی بنیاد پر یہ سچی محبت ہوتی ہے، یہ زبانی محبت نہیں ہوتی، یہ منانے والی محبت نہیں ہوتی، یہ ماننے والی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار طے کیا ہے عملی زندگی سے، قربانی کے لائن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نذرانے اپنے جان کے مال کے پیش کرنے کے ناحیے سے، وہ معیار حق ہے اس محبت کا۔ آج کی گفتگو میں اسی محبت کا معیار سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہ محبت کی حقیقت اپنے کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی محبت ہمارا ایمان ہے، وہی محبت ہماری نجات کا سامان ہے، وہی محبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور وہی محبت ہماری آخرت کا سچا اور حقیقی تحفہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اعلانیہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ابھی اعلانیہ نہ کرو، حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی خفیہ دعوت دے رہی ہے۔ اور ان کی خفیہ دعوت کی وجہ سے 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اولین دور میں، شروع کے دور میں وہ کعبے تشریف لاتے ہیں، حرم کے اندر آتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ تیز آواز میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بولنے لگتے ہیں۔ اتنے میں عتبہ ابن ربیعہ وہاں سے آتا ہے، جو مشرکین کا سردار تھا، بڑا کٹر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی جوتیاں نکالی، جو جوتیاں بڑی مضبوط تھیں اور بڑی موٹی جوتیاں تھیں، جو ایک لگ جائے تو انسان چیخ مار دے۔ اس سے ان کے چہرے پر اتنا مارا کہ پورا لہولہان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی ناک ان کے چہرے سے مل گئی تھی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ چہرے کے اندر ناک کدھر ہے، اتنا پیٹا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ اور ان کا قبیلہ جو بنو تمیم کا قبیلہ کہلاتا تھا، بنو تیم، وہ آئے اور انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو فوراً اٹھایا اور کہا ان کے قبیلے نے اگر ابوبکر مر گیا تو میں عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ان کو شک نہیں تھا کہ یہ بچے گا۔ اس طرح کی روایت میں ذکر ہوتا ہے، اتنی پٹائی ہوئی تھی، اتنی خطرناک لنچنگ ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ شک نہیں ہے کہ یہ بچے گا، اگر مر گئے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ قبیلے کی طرف سے انہوں نے ایک نعرہ دیا۔ پھر اس کو اٹھا کر لے کر آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے کر آئے اور گھر میں رکھا۔ شام تک کسی بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے، ان کی والدہ ام الخیر وہاں پر تھی۔ ان کو جیسے ہی ہوش آیا، پہلا سوال تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، ان کا کیا حال، وہ کہاں ہے؟ ام الخیر اور ان کے والد ابو قحافہ جو تھے، انہوں نے سخت ڈانٹ دی حضرت ابوبکر کو، کہا یہ سب حالات دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی انہیں کو یاد کرتا ہے، وہ اسلام نہیں رہتے اس وقت۔ اور وہ گھر سے نکلے اور بازار چلے گئے اس سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر سے کہا کہ ام جمیل سے پوچھ کر آئیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی کیا حال ہے۔ ام جمیل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، جو خفیہ طور پر اسلام میں آئی تھی، اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کا واقعہ مشہور ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد وہ اسلام لائے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ام الخیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ جاتی ہے حضرت ام جمیلہ کے پاس، اور وہاں جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ابوبکر اس حالت میں حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو میں صحیح سے نہیں بتا سکتی، چلو ابوبکر سے مل کے آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کو معلوم تھا حضور کہاں ہے۔ پھر وہ ام خیر کے ساتھ ام جمیل آئی اور آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر بات کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور کہاں ہے؟ تو ام جمیل نے کہا یہ تمہاری والدہ بیٹھی ہوئی ان کے سامنے، کیسے بتاؤ؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کوئی مسائل اور پریشانی کریٹ نہیں کرے گی، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ دار ارقم میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مجلس ہوتی تھی دار ارقم میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے لے کر چلو۔ دونوں کا سہارا لے کر بمشکل چلتے چلتے گھسٹتے گھسٹتے وہاں پہنچے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان پر لپک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی سے ان کو دیکھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو ایک فاسق اور کافر آدمی کی ایک چپل کی مار ہے جو میرے چہرے کا اس نے حلیہ بدل کیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کا معیار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے اپنی جان کے لیے قربانی دے رہے تھا. یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کا ساتھ ملا تھا، رفاقت ملی تھی. ان کا عالم یہ تھا، روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے مکے سے باہر مدینہ کی طرف راستے میں، تو کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی بائیں چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں آگے چلتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے، خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی نہ آ جائے تو بھاگ کے پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی آگے نہ آ جائے پھر آگے آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں. کسی عالم میں پورا راستہ طے کرتے ہوئے مدینے پہنچے اور راستے میں غار ثور میں بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکا، اندر جا کے پہلے صاف کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اور یہ عظیم سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے عظیم ترین سفر ہے، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر ابوبکر مجھ سے میری پوری زندگی کی عبادت اس ایک رات کے لیے لے لے جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے تو میں اپنی پوری عبادت اس کو دے دوں گا. اتنا قیمتی مقام، اتنا عظیم ترین مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ملا ہے، بہت قیمتی اور عظیم ترین چیز تھی. صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا جو عملی محبت تھی، زبان کی محبت نہیں تھی، نعروں کی محبت نہیں تھی، منانے کی محبت نہیں تھی، عمل کی محبت تھی، جذبات کی محبت تھی، کردار کی محبت تھی، دعوت کی محبت تھی، مشن سے جڑنے کی محبت تھی، دین کے لیے قربانی دینے کی محبت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانے ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کر دینے کی محبت تھی. اس کے کتنے واقعات سنائے جائیں کم ہیں اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عظیم ترین واقعات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیش کیے. حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقے میں مدینہ منورہ سے دعوتی مشن پر لایا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے دعوت دی تھی انہوں نے دھوکہ دے کر قتل کیا، اور بہت سارے جو 10 صحابہ وہاں پر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا اس قبیلے کے لیے، ان سب نے دھوکہ دیا، ان کو قتل کیا. انہی نے حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان کو پکڑ کے مکے لایا گیا. جو مکے میں ایک بڑا لیڈر تھا جس کے والد کو حضرت زید نے جنگ بدر میں مارا تھا، اس کو زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا گیا. اس نے ان کے قتل کا انتظام کیا بدلہ لینے کے لیے. اس وقت ابو سفیان سامنے آیا اور اس نے کہا اے زید تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اپنے گھر والوں میں ہوتے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تم خوش ہوتے، یعنی تم بچ جاتے وہ پھنستے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنہ روح سے نکلنے والا ہے. تو یہ بات کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا اور حضور یہاں ہوتے؟ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں. مجھے تو یہ پسند نہیں. یہاں تو جان کی بات ہے، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے واقعہ اسی طرح کا ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل قدر صحابی انصاری صحابی ہیں. جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر گئے اور منافقین بیچ راستے سے واپس ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد 3 ٹائم زیادہ تھی، 3 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے زبردست تیاری کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان کم تھا، لیکن اللہ کی غیبی مدد، فرشتوں کے ذریعے اللہ کی تعریف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ کا جوش، صحابہ کی شہادت کا شوق، اس چیز نے مسلمانوں کو غالب کر دیا. تھوڑے سے وقت میں 1-8 گھنٹے میں مسلمان مشرکین پر غالب آ گئے. لیکن کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جو ایک پیلے پردے نیچے اتر آئے تھے، اس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا.
جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہونے لگی، کیونکہ دوسرا جو دشمن کا لشکر تھا اس کے اندر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ تھے، وہ ایک جو پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس کے پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی مشرکین کا زبردست حملہ ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی بڑی زبردست شکست سامنے آئی ظاہری طور پر، اور کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، 70 صحابہ تقریباً اس معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کے سر کا جو خون تھا وہ اندر گالوں کے اندر گھس کے جبڑے میں چلا گیا تھا، جس کو بڑی مشکل سے نکالا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے پیچھے ایک گڈھا ان کے کر دیا گیا تھا، جس سے وہ پیر ٹکرا کر وہ گر گئے تھے اور ان کے سر پہ بھی چوٹ آئی تھی، اور پیچھے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈھے کی وجہ سے گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی لہوحان ہو گیا تھا، سب تکلیف تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور شجاعت سے جنگ لڑی، اور پھر پیچھے جو پہاڑ کا ایک گھاٹی تھی، پہاڑ کا ایک حصہ تھا، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کون صاحب الربیع کی خبر لے کر آئے گا، مجھے صاحب الربیع کی فکر ہے، کون اس کی خبر لے کر آئے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ وہ نکلے، دیکھ رہے ہیں چاروں طرف صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کا پیٹ کٹا ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کان کاٹ کے مسلا کیا گیا تھا اس معرکے میں۔ صحابہ کے پیٹ چاک کر کے ان کے ناک کان کاٹ کے عورتوں نے مشرکین کی ہار بنایا تھا، اور گردن میں ان کی ناک اور کان کے ہار بنا کے وہ تحریر تھی۔ اس قدر سنگین طریقے پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے وہ حضرت صاحب النبی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں مردوں میں ہوں، جانے والا ہوں، آخری وقت ہے، جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے سچ پا لیا، اور میری قوم سے کہنا انصار سے لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفيكم عين تطرف۔ میری قوم سے جا کے کہنا کہ اللہ کے یہاں تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر نہیں ہوگا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دشمن کی طرف سے پہنچ جاتی ہے اور تم میں سے ایک بھی آنکھ چل رہی ہو، اگر ایک بھی شخص تم میں سے زندہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ رہے ہیں تو تمہارا عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، تم اللہ کے یہاں جواب نہیں دے پاؤ گے اگر ایک بھی آنکھ زندہ ہے۔ یعنی آخری انسان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ذمہ ہے۔ یہ انصاری صحابہ نے ثابت بھی کیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ایک قافلے کی طرف گئے تھے، لیکن وہ قافلہ نکل گیا تھا ابو سفیان کا۔ پھر جنگ کی نوبت آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے، کیا ڈیسیژن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا رائے ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار یہی سوال کیا کہ ہم کیا کریں؟ تو انصاری صحابہ سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہ رہے ہیں جواب، کیونکہ ہم مدینے والے ہیں، ہم یہاں رہنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے کہ نہیں اس موقع پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور جو انہوں نے جملے کہے ہیں وہ جملے آج کی تاریخ میں محبت کے بہترین اور عظیم ترین نمونے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جیسا چاہیے فیصلہ کریے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ جنگ کرنا ہو ہم آپ کے پیچھے، جس کے ساتھ صلح کرنا ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ رشتہ توڑنا ہو ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑنے تیار ہیں، جس کے ساتھ رشتہ بنانا ہو ہم اس کے ساتھ رشتہ بنانے تیار ہیں۔ آپ ہم کو جہاں لے کر جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، اگر سمندر میں بھی لے کر ہم کو کود جائیں گے تو سمندر میں بھی گھس کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ لے کر چلیے، ہمیں فکر مت کریے کہ ہم کیا کہیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ آپ کا ساتھ نہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے مال میں سے جو لینا چاہیں لیں، جو چھوڑنا چاہیں چھوڑیں،
لیکن جو آپ ہمارے مال میں سے لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند آئے گا اس سے جو آپ ہمارے مال میں چھوڑیں گے۔ یہ محبت تھی جو انہوں نے ثابت کر کے دکھائی۔ یہ محبت عملی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت سخت موقعوں پر ساتھ دینے کی شکل میں آتی ہے۔ زبانی جمع خرچ، زبانی محبت کے دعوے، اس سے آسان چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عملی طور پر محبت کا 1% حق ادا کر دینا حقیقی محبت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ حقیقی محبت کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کر دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی جان نچھاور کر دی جائے، یہ حقیقی محبت ہوگی۔ یہ محبت جو دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں، دل کے اندر وہ محبت بچ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان سب کچھ کا گزرتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، اور ساری دنیا کی محبت اس محبت کے آگے ہلکی ہو جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک انصاری خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ اس جنگ میں ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے سب شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے ان کو خبر دی گئی آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد پوچھتے کہ حضور کیسے ہیں؟ پھر کہا گیا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، حضور کیسے ہیں؟ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، حضور کیسے ہیں؟ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، حضور کیسے ہیں؟ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا مجھے چین نہیں آئے گا، چلو مجھے لے کر چلو، میں دیکھ دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کو لایا گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد کہا کوئی مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی۔ آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہیں، آپ سلامت نہیں تو کچھ سلامت نہیں۔ یہ عملی محبت ہے، یہ جذبے کی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے، تو محبت اندر سے نکلتی ہے۔ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے تھے، لوگ بھی صفیں ٹھیک کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی کی ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے صفیں برابر کر رہے تھے کہ برابر سے کھڑے ہوں۔ اسی میں ایک صحابی حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ صفیں صحیح کراتے کراتے آپ نے وہ ڈنڈی ان کے پیٹ پہ ماری، پھر تو تھوڑا آگے کی طرف ہو رہے تھے، چلو پیچھے کی طرف ہٹو، برابر سے کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے قصاص چاہیے، آپ نے مجھے اپنے ڈنڈے سے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلے میں آپ کو آپ کے پیٹ پر ڈنڈا مارنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، سامنے کھڑے ہو کر کہا آؤ سوار آ کے اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب اس وقت آپ نے ڈنڈی میرے پیٹ پہ ماری تھی اس وقت میرے پیٹ پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کپڑے ہیں، آپ کے اوپر چادر ہے، اس چادر کے بغیر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبا پورا سر تک اٹھا لیا، اپنا پیٹ ننگا کر دیا اور کہا آ کے بدلہ لو جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا۔ دوڑ کر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیا اور بوسہ دینے لگے، چپٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ہے اور شاید میری آخری جنگ ہو، میں چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اس محبت میں، اس جذبے میں نے ایک بہانہ ڈھونڈا اور اس کے نتیجے میں نے عمل کیا۔ یہ محبت جو سچی ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے ہونے کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی محبت تھی۔ سچی محبت آج اس کی ضرورت ہے، وہی ایمان کی اسپرٹ اور طاقت ہے۔ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کے لیڈروں میں، بلکہ ایمبیسیڈرز میں تھا، جس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ یہ شخص بہت سی سفارتوں میں جاتا تھا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، اس وقت صلح کی بات ہو رہی تھی، ایک ڈیل ہو رہی تھی قریش کے ساتھ، اس میں ایمبیسیڈرز بھیجے جا رہے تھے، اس میں ایک عروہ بن مسعود بھی تھے۔ وہ جب آئے انہوں نے آ کے پوری بات کی، لیکن اس وقت پیک اور ڈیل نہیں ہو سکی، بات وہ سہیل کے ذریعے سے ہوئی۔ بہرحال جب وہ عروہ بن مسعود واپس آئے تو انہوں نے بتایا قریش کے لوگوں کو، دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں ڈیل کرنے کے لیے، میں
قیصر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، میں نے جو اس وقت کے سپر پاور طاقتیں ان کے امپرر کے ساتھ جا کے باتیں کی اور ڈائلاگ کیے ہیں، وہاں جا کے میں نے حالات دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے فیلوں کے لیے اتنی تعظیم اور تکریم اور اعزاز اور احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک تھوکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، وہ اگر وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے لیے لوگوں میں مقابلے ہونے لگتے ہیں، کون اس کو پالے گا، اور لوگ اس وضو کے پانی کو سمیٹ لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں حکم دیتے ہیں تو لوگ لپٹ کرتے ہیں، لپٹ پڑتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ وہ منظر تھا جو اس کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوا، اور اس نے اس منظر کو دیکھ کر ایک بڑا یہ عظیم تجزیہ پیش کیا کہ میں نے دوسری ساری دنیا کی جگہوں میں یہ تعظیم اور محبت نہیں دیکھی جو محمد کے اصحاب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی ہے۔ یہ محبت تھی جس نے یہ عظیم ترین ہماری تاریخ بنائی ہے، یہ محبت تھی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس صحیح ایمان میں ایمان پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ربیع الاول کا یہ پیغام دیا جائے، اگر ربیع الاول کی ولادت کا یہ میسج دیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جشن کو اس پیغام اور اس عمل کے ساتھ ماننے کے لیے لیا جائے، نہ کہ منانے کے لیے لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو تقریبات کی جائیں، اس موقع پر کچھ جلسے اگر کیے جائیں، اس موقع پر کچھ کیمپین چلائے جائیں، اس موقع پر کچھ اضافی سرگرمیاں کی جائیں، وہ سب مبارک اور بہت قیمتی عمل ہے۔ لیکن اگر روح سے خالی صرف شکلیں ہیں ہمارے پاس، صرف نعرے ہمارے پاس، صرف جھنڈے ہیں ہمارے پاس، صرف بول ہیں ہمارے پاس، صرف کہنے کی چند باتیں ہمارے پاس، تو وہ روح کے بغیر ایک مردہ جسم ہے جس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس روح کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جشن کو مانیے، نہ کہ منائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بے بس فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کے لیے ہمیں اپنی جانیں قربان کر دینے والا بنائے، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے اور یہی آخرت میں نجات کا سامان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔